پاکستان میں لوگ کھانے کے لیے لڑ رہے ہیں، آٹے اور سبزی جیسی چیزوں کو چھین کر بھاگ رہے ہیں۔ پاکستان ہیز نو منی۔ پاکستان پچھلے 50 سالوں کے ورسٹ کرائسس سے گزر رہا ہے۔ امیر امیر ہو رہا ہے، غریب غریب ہو رہا۔ پیٹرول کی پرائس آسمان پر پہنچ گئی اور عوام روڈ پر۔ اور یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ پالیٹکس۔ اچھا جی، تو السلام علیکم، میں بابر اینڈ ویلکم ٹو دی پالیٹکس سیریز ایپیسوڈ 1۔ میرے سامنے 2 بکس رکھی ہوئی ہے، شاہ خیالیہ اور محمد کے نام پر۔ یہ دونوں بکس پولیٹکس کے حوالے سے ہے، اور یہ دونوں بکس جس بندے نے لکھی ہے نا، وہ ہم بولتے ہیں نا کہ ڈی ایچ اے میں رہتا ہے یار، بنگلے میں رہتا ہے، بزنس مین ہے۔ تو ایک نارمل ڈی ایچ اے میں رہنے والا، بنگلے میں رہنے والا بزنس مین کی کہانی کیا ہے، اسے کہاں سے سٹارٹ کر رہا تھا اور وہ کہاں اب اس مقام پہ آیا کہ لوگ اس کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ جو صاحب ہے، یہ ان کی ٹی وی پہ بھی انٹرویو ہوتے ہیں، کتابیں لکھی ہے، بہت مطلب بلڈر کی دنیا میں ایک بہت بڑا انہوں نے نام کمایا ہوا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ کہانی کہ کہاں سے یہ کہاں پر آئے، ایک کراچی کے سلم سے کراچی کے ملینئرس میں کیسے آئے۔ آئیے ملتے ہیں۔ بس اسٹرگل کیا، ہر آدمی کی ایک کہانی ہوتی ہے، اور زندگی کا سفر جو ہے اس میں انسان کے بڑے نشیب و فراز آتے ہیں، کچھ نہیں چاہتے ہیں۔ تو انسان جو ہے وہ کبھی کبھی اگر بات کرنے بیٹھے تو ہر انسان کی کہانی میں بڑا سبق ہوتا ہے دوسروں کے لیے سیکھنے کا۔ اور جو ینگسٹرز ہوتے ہیں اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں، زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور راستے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے سیکھنے کا بہت کچھ ہوتا ہے۔ اور میں تو خود کوئی ایسا کوئی کامیاب آدمی نہیں ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ہر چیز عطا کی، لیکن یہ بات بتانے کی ہے کہ ہم نے اپنی جب آنکھ کھولی تھی تو وہ ملیر کھوکھرا پار کے ایک 80 گز کے مکان میں، جو کہ 2 کمروں کا ایک کوارٹر تھا، اس میں کھولی تھی۔ اور ہم 5 بھائی اور والدین، والد والدہ اسی گھر میں رہے، 5 بھائی اسی میں پیدا ہوئے، پلے بڑے، 2 کمرے کے کمروں میں گھر میں گزارا کرتے رہے، جوان ہو گئے، تعلیم مکمل کی، ماں باپ نے بڑا تن پیٹ کاٹا، مشکل اٹھائی، اچھے اسکولوں میں پڑھایا، اچھی بات سکھائی ہمیشہ۔ اور پھر جب بڑے ہوئے اور بلوغت میں قدم رکھا، شعور میں قدم رکھا، تو پھر بس اسٹرگل شروع کی۔ اور اسٹرگل کے نتیجے میں ایک طویل سفر کوئی تقریباً 25-26 سالوں کا ہے، وہ طے کر کے آج اللہ کا شکر ہے میری رہائش جو ہے وہ ڈیفینس کے پوش علاقے میں ہے، 5 فلورس کے بنگلے میں۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ گاڑیاں ہیں، نوکر چاکر ہیں، دفتر ہے، عزت ہے، مقام ہے، دنیا گھومی، سفر کیا، حج کیا، عمرہ کیا۔ اللہ کا شکر ایک بڑا ایک اسٹرگل کا دور گزرا۔ تو ایسے بہت سے واقعات ہیں زندگی میں جو بڑے انسپریشنز ہو سکتے ہیں نوجوانوں کے لیے، یوتھ کے لیے، جنہیں میں چاہوں گا کہ آج بات ہو رہی ہے تو بتاتا جاؤں۔ تو جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں انگریزی بنیادی طور پر ہمارے معاشرے میں انگریزی کا بڑا رول دبدبا ہے۔ اگر کسی کو انگریزی آتی ہے تو وہ بڑا دوسروں سے ممتاز سمجھا جاتا ہے۔ تو وہ جو ہے انگریزی ہماری الحمدللہ بنیادی تعلیم انگریزی اسکول میں ہونے کی وجہ سے اچھی تھی۔ تو پھر ہمارے کھوکھرا پار میں، ملیر میں رواج ہوتا تھا انگلش لینگویج کوچنگ سینٹرز کا۔ تو وہاں پہ اکثر لوگ غریب گھرانوں کے وہ انگریزی سیکھنے کے لیے سرکاری اسکول کے، پیلے اسکول کے پڑھے ہوئے لوگ ہوتے تھے، تو لینگویج سینٹرز میں اور کوچنگ سینٹرز میں جاتے تھے کہ انگریزی ہم سیکھیں تو زندگی میں ہم آگے بڑھ سکیں۔ میں بھی گیا، ایک کوچنگ سینٹر قریب تھا، اس میں چلا گیا، تو 2-3 کلاسز لی۔ جو وہاں کے چیف انسٹرکٹر تھے، اونر تھے، جمیل صاحب ہوتے تھے، پتہ نہیں آج حیات ہوں گے نہیں ہوں گے بیچارے، بڑے مزیدار آدمی تھے۔ تو انہوں نے مجھے بلایا، میں گیا تو انہوں نے کہا بیٹا یہ سین کٹا کے بچھڑوں میں شامل مت ہو، تم پہلے لیول میں آ کے کیوں بیٹھ گئے ہو، ایسا کرو کہ لیول 6 میں یا کم سے کم لیول 5 میں ایڈمیشن لو۔ تو وہ 6 لیول ہوتے تھے انگریزی کے پورے کورس کے، لیول 1، لیول 2، لیول 3، اس طرح 6 ہوتے تھے۔ لیول 1 جو ہوتا تھا وہ کوئی 3 مہینے کا ہوتا تھا، کچھ لوگ دیر سے پڑھتے رہے، شروع نہیں ہو پاتے رہے 4-5 مہینے، پھر لیول 2 میں جاتے تھے، پھر لیول 3 میں۔ میں بھی لیول 1 سے ایڈمیشن لینے گیا تھا، انہوں نے کہا بیٹا بچھڑوں میں نام نہ لکھواؤ، لیول 5 میں ایڈمیشن لو ڈائریکٹ، کیونکہ تمہاری انگریزی بہت اچھی ہے، تم ان میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہو۔ تو پھر میں نے لیول 5 پڑھا، پڑھتے پڑھتے الحمدللہ میں کوئی 16-17 سال کا تھا، پڑھتے پڑھتے جو ہے وہ میں نے
खुद ही जो है वो कोचिंग करनी शुरू कर दी। उन्होंने मुझे ऑफ़र की कि तुम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाओ। तो अल्लाह का शुक्र है मैं ज़हीन था, कनिंग था, तो मैं जल्दी पिक कर लिया करता था। तो मैं जब जब ज़िंदगी में जहाँ जहाँ भी गया मैंने दूसरों के मुकाबले में शॉर्ट में बड़े काम कर लिए। मसलन गाड़ी की ड्राइविंग थी, मैं अखबार में रोज़नामा जुर्रत में चीफ रिपोर्टर था। मुझे जो है वो माली हालात अच्छे हो गए थे, तो मैंने सोचा गाड़ी लो। अब गाड़ी चलानी नहीं आती, कभी चलाई नहीं, बाइक चलाते रहे। तो हमारा एक रिपोर्टर था, कराना रिपोर्टर फारूक मोराई, हयात माशाल्लाह अभी भी, और स्टेट बैंक में ऑफिसर भी हो गया था, बाद साथ में प्राइवेटली वो जर्नलिज्म भी करता रहा पार्ट टाइम। तो वो जो है उससे मैंने कहा यार, उसके पास गाड़ी थी, मैंने कहा यार मोराई गाड़ी चलाना सीखनी है। उसने कहा चीफ साहब घर पे आ जाओ रात को ऑफिस से उठ के, ट्राई करते हैं, आप आहिस्ता आहिस्ता 15-20 दिन में सेट हो जाओगे। ठीक है भाई, मैं चला गया रात को 12:30 बजे गुलिस्तान जोहर में उसके घर ऑफिस से। वहाँ जाके उसने मुझे अपनी गाड़ी पे कोई घंटा पर गुलिस्तान जोहर की सड़कों पर चलवाई। अगले दिन सुबह मैं खालिद मौलवी रोड गया, गाड़ी खरीदी और चला के ले आया। तो जब मैं चला के ले आया तो मेरे बॉस थे अब्दुल सलाम साहब, पार्टनर हुआ करते थे अखबार में, मुख्तार हाफिज साहब के। उन्होंने पूछा भाई गाड़ी यार तुम ले आए हो? मैंने कहा कौन पहुँचा के गया? मैं खुद ही लाया। अरे खुद ही कैसे ले आए? मैंने कहा बस रात को सीखी, अभी ले आया। अरे शाम के टाइम 5 बजे ले आया, इतना ट्रैफिक होता है शहर में। मैंने कहा बस अल्लाह का शुक्र है, मुझे हमेशा कॉन्फिडेंस रहा, मेरे लिए एक दफ़ा की बात काफ़ी होती थी हमेशा। आज भी अल्लाह का करम है कि मैं मोटी मोटी किताबें जो है वो बड़े सरसरी से देखकर तकरीबन किताब का जो मैटर है वो कंसीव कर लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ। बड़ी बड़ी केस की फाइलें बड़ी मोटी मोटी लोग दे जाते हैं कि हफ्ते भर में पढ़ लेना, ज़मीनों के मामला। और रोबोट मूवी में होता है ना, चिट्ठी फिर किताबें स्कैन करता है और फिर सारी किताबें। वो चिट्ठी तो मैं नहीं हूँ, लेकिन ये कि फिर भी बड़ा मेरी फास्ट रीडिंग है और बड़ा क्विक मैं, मुझे अल्लाह ने सलाहियत दी है कि मैं ले लेता, जल्दी कर लेता। तो ज़िंदगी में ये सब, मैं वहाँ ट्यूशन पढ़ाना शुरू हो गया लैंग्वेज सेंटर में। उन्होंने मुझे कहा भाई, फिर मैंने 4-5 महीने पढ़ा के मैंने अपना ही लैंग्वेज सेंटर खोल दिया। तो वो बड़ा मुझसे शिकवा भी करते थे। वो लैंग्वेज सेंटर भी काफ़ी दिन चला। वहीं से मेरे एक स्टूडेंट मिले मुमताज़ रफ़ीक साहब। मुमताज़ रफ़ीक साहब जो थे वो इंडस महरान सोसाइटी में रहा करते थे और वो अपनी अंग्रेज़ी बेहतर करने के लिए उन्होंने एडमिशन लिया। वो बड़े ओल्ड एज थे, वो सीनियर आदमी थे, उनका एक 10-12 साल का बेटा भी था। उनके साथ मेरी अच्छी दोस्ती हो गई। वो जर्नलिज्म से वाकफियत भी रखते थे, शुद्ध भी रखते थे, अखबार में लिखते भी थे। तो उन्होंने मैंने उनसे ख्वाहिश जाहिर की कि मैं जर्नलिस्ट बनना चाहता हूँ और ऐसे ऐसे है और मुझे शौक़ है अखबार में काम करने का, रिपोर्टर बनने का। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपके लिए बात करता हूँ। फिर मैं इस वक्त बीकॉम का स्टूडेंट था, तो उन्होंने मेरे लिए मशरिक़ अखबार उस वक्त होता था, वो सरकारी अखबार पहले था, बाद में वो प्राइवेटाइज हो गया। तो मशरिक़ अखबार के एडिटर होते थे नादिर शाह आदिल साहब, वो आज भी हयात बुजुर्ग हो गए बहुत। मुमताज़ रफ़ीक साहब ने जो है वो नादिर शाह आदिल साहब से बात की कि भाई एक यंगस्टर है, पढ़ाते हैं, लैंग्वेज में अच्छी अंग्रेज़ी है और बड़े ज़हीन है और जर्नलिज्म का शौक़ है, तो ट्रेनिंग के तौर पर उनको तनख्वाह वनख्वाह नहीं लेंगे, आप उनको इजाज़त दें तो मिले आप। उन्होंने कहा ले आए भाई। फिर मुझे ले गए नादिर शाह आदिल साहब के पास, मस्जिद के दफ्तर सिंध असेंबली की बिल्डिंग के बराबर में हुआ करता था। अब तो वो खंडर गिराना पड़ा, कोई पूछने वाला नहीं है। तो वहाँ चले गए, सलाम दिया, वही मुलाकात हुई। उन्होंने कहा जी आप ज्वाइन करें, डेस्क पे बैठे। तो डेस्क पे बैठ गया। डेस्क पे उस वक्त न्यूज़ एडिटर होते थे राव नदीम साहब, और हमारे साथ एक जो नाम मुझे याद है, और लोग भी थे डेस्क पे, 4-5 लोग। वो एक नाम था अख्तर रोहेला, जर्नलिस्ट है, वो डेस्क पे होते थे हमारे साथ। और आज कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर हैं हसन अब्बास साहब, वो वहाँ मशीन ऑपरेटर होते थे, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। बड़ी तरक्की की उन्होंने भी माशाल्लाह, अल्लाह उनको इज़्ज़त दे, और अच्छे इंसान ने मेहनत की, और वो एक मशीन ऑपरेटर थे अखबार में, और आज वो सहाफ़ियों की तंजीम के सदर हैं। जानते हो आप? हाँ बिल्कुल, वो हमारी उनके साथ अच्छी रही। तो अब तो रब्ता नहीं, मुलाकात नहीं, मैं तो ये प्रोफेशन ही छोड़ दिया जर्नलिज्म का। 20 साल हो गए, तकरीबन 21 साल हो गए। लेकिन जर्नलिज्म मैंने कोई 6-7 साल किया, 1997 से लेके 2003 तक किया। उसके बाद फिर मैं बिज़नेस की तरफ आ गया, कलम बंद किया और कैलकुलेटर पकड़ा, वो आज तक पकड़ा हुआ चली रहा हाथ में ही है। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बड़ा करम किया। छोड़ने की वजह भी बुनियादी ये थी कि जर्नलिज्म में इतने ज़्यादा पैसे फेयर में नहीं है।
صاف ستھرے طریقے سے آپ صحافت کریں تو اتنے پیسے نہیں ملتے, تنخواہ کم ملتی ہے, اور کئی اداروں میں تنخواہیں دیر سے ملتی ہیں, کئی مہینے نہیں ملتی. رپورٹرز جو ہیں وہ اپنی پارٹیاں رکھتے ہیں, ان سے کچھ حساب کتاب بینیفٹس فائدے وغیرہ لے لیتے ہیں اور گزارا کر لیتے ہیں. لیکن اداروں کی طرف سے ادارے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ باہر سے پیسے پیدا کر لے گا, تو اتنی بڑی بات نہیں اگر تنخواہ نہ دے. دوسرا اسٹاف جو ہوتا ہے نیوز ڈیسک والے یا کمپیوٹر والے یا ڈرائیور یا ٹیلی فون آپریٹر, ان کو تو وہ کسی نہ کسی طرح چلاتے ہیں. رپورٹرس کو وہ اگنور ہی کرتے ہیں, تنخواہ لیٹ بھی کر دیتے ہیں کئی دفعہ کہ بھائی یہ تو کہیں نہ کہیں سے پیدا کر لے گا. ہمارے پہلے کے زمانے میں آج سے 20-25 سال پہلے یہ کلچر تھا کہ اگر آپ صرف پریس کارڈ بنا کے دے دیں تو بس بندے کو تنخواہ نہیں چاہیے ہوتی تھی, اور آپ صرف کارڈ بنا دیں باقی تنخواہ ہم خود پیدا کر لیں. یہ ایک کلچر ہوتا تھا. تو میرا تو یہ مزاج نہیں رہا کبھی بھی الحمدللہ, اور خواہش ہوتی تھی کہ بھائی جو ہو. ایسا تھا کہ میں اخبار میں کام کرتے ہوئے ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے لیے کاپی رائٹنگ کرتا تھا, ایڈ وغیرہ لکھتا تھا, سپلیمنٹس لکھتا تھا, تو اس میں مجھے کچھ پیسے مل جاتے تھے. یا کسی کی پریس کلپس وغیرہ کا ذمہ داری لی ہوئی تھی, بھائی لکھ دیں گے چھپوا دیں گے. باقی یہ کوئی پیدا گیری کرنا, دھندا کرنا اور بلیک میلنگ اسٹف ٹائپ مٹیریل, کسی کے خلاف خبر چھاپی پھر اس سے کہا اتنے دے دو, یہ والا تو اپنا مزاج ہی نہیں تھا, کبھی کیا ہی نہیں. تو میں سمجھتا تھا کہ اگر ترقی کرنی ہے تو اس فیلڈ میں رہتے ہوئے شاید میں زیادہ نہ کر پاؤں, میرے لیے اسکوپ کم ہے, اور میں کوئی فیلڈ چینج کر دوں, کوئی بزنس کروں تو زیادہ اچھا. پھر مجھے ایک میرا دوست مل گیا عبدالواحد الامنہ بلڈر والا, وہ آج بھی میرا دوست ہے. اس کے ساتھ میں نے پارٹنرشپ میں پہلا کام شروع کیا, اور اللہ کا کرم ہے کرتے گئے, چل سو چل پلٹ کے نہیں دیکھا. تو زندگی میں ایسے بہت سارے تجربات ہیں میرے جو میں آپ سے تھوڑا کر کے شیئر کرتا جاتا ہوں, جن سے لوگوں کو سیکھنے کا انشاءاللہ موقع ملے گا. اور میں یہ کہوں گا, ابھی میرا خیال ہے پہلا اسپیل میں ہم ڈیوائڈ کریں گے, تو میں یہ کہوں گا کہ کچھ ٹپس دوں گا کہ دیکھیں جو گزرتا ہوا وقت ہے اس کی بنیاد پہ نہ اپنے فیصلے کرنے چاہیے نہ دوسروں سے متعلق کرنے چاہیے. مثلاً یہ کہ آج آپ کسی ایک سچویشن میں ہیں, تو آپ اس سچویشن میں یہ سمجھیں کہ یہاں آ کے فرض کر لیں کسی نقصان میں پھنس گئے, سامنے آپ کی کوئی تکلیف کا مرحلہ آ گیا اور مشکل آ گئی, تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ بس اب میں نے جو ہے وہ یہاں سے اپنی شارٹ کٹ مارنا ہے, کرنی کترانی ہے, اور یہی آخر ہے میری زندگی کا, اگر میں اس میں پھنس گیا تو میں برباد ہو گیا, میں مر گیا, میں ختم ہو گیا. آپ یہ سوچیں کہ اس سے بھی میں نکل جاؤں گا, اور آگے آنے والا وقت جو ہوگا وہ اس سے بہت زیادہ اچھا ہوگا. مطلب گزرتا ہوا جو وقت ہوتا ہے نا, ایٹ دا مومنٹ جس سے آپ گزر رہے ہیں, وہ سب کچھ نہیں ہوتا. آپ کو ہمیشہ اس سے آگے پہ نظر رکھنی چاہیے, اس سے آگے کو سوچنا چاہیے کہ اس سے میں گزر جاؤں گا, اس کے بعد کیا ہوگا. اور جب یہ سوچتے ہیں آپ تو انشاءاللہ ہمیشہ آپ کا ہر معاملہ بہتر ہی ہوگا.